اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثناء ہدیہ درود و سلام آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء شب اسرا کے دولہ نبی حد و سرا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں لاتعداد بار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین بحمد اللہ تعالیٰ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے مسجد میں حاضر ہیں۔ مالک کائنات جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتوں میں ہماری مسجد میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل و تصدق سے عالم اسلام کو زمینی آسمانی ہر قسم کی آفات و بلیات سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ سامعین و حاضرین، یہ مبارک مہینہ رجب المرجب شریف کا اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو لامکاں کی بلندیوں پہ بلا کر اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سحر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اپنے رب کا دیدار کیا۔ وہ کیسا منظر ہوگا، کیسا سما ہوگا، وہ کیسا لمحات اور کیسی گھڑی ہوگی جب مصطفیٰ کے بنانے والے رب نے مصطفیٰ کو اپنا دیدار کروایا ہو۔ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورتی جب انسان دیکھتا ہے تو حیرت میں گم ہو جاتا ہے کہ یہ مالک نے کیسی کاریگری فرمائی ہے، اتنا حسن، یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ چہچہاتے پرندے، یہ خوبصورتی، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، یہ چاند، سارے اللہ کی کاریگری ہے اور اس کے قدرتی قلم کے شاہکار ہیں۔ لیکن جس کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ اس حسن کو دیکھنے والا 3 مہینے تک کھانا بھی بھول گیا، پینا بھی بھول گیا، اتنا سونا، اتنا حسن عطا فرمایا۔ حسن یوسفی بھی سبحان اللہ، صدقے جائیں وہ مصطفیٰ جب معراج کی شب تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام نے حسن مصطفیٰ کو تکا، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حالانکہ 70,000 یا 40,000 پردے تھے مصطفیٰ کے حسن پہ، پردے تھے، پردوں میں چھپا ہوا تھا حسن یار۔ جب یوسف علیہ السلام کی آنکھوں نے حسن مصطفیٰ جو 70,000 پردوں میں چھپا ہوا تھا اس کو دیکھا تو کہنے لگے، واہ مدینے دے لاڑیا، حسن تو میرا بھی بڑا تھا، حسن تو میرا بھی بڑا تھا، بے شک حسن زیادہ میرا
بے شک حسن زیادہ میرا کل جہانہ نالوں، پر نہیں قیمت زیادہ میری سونیا تیریاں زلفاں نالوں۔ حسن مصطفیٰ بھی کمال ہے، کمال ہے، لیکن جب مصطفیٰ کریم نے اپنی آنکھوں سے سارے حسن کو بنانے والے کو دیکھا ہوگا، ہاں جی، حسن بنانے والے رب کو دیکھا ہوگا، وہ کیسا منظر ہوگا۔ اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 63 سالہ زندگی میں کوئی ایک رات دکھا دو، کوئی ایک دن دکھا دو، جس دن میں جس رات میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا نہ کی ہو۔ کوئی ایک رات دکھا دیں، کوئی ایک دن دکھا دیں، کوئی دن نہیں ملے گا، کوئی رات نہیں ملے گی کہ جس رات اور جس دن مصطفیٰ نے امتیوں کے لیے دعا نہ کی ہو۔ تو جو ہے سمجھ رہا تھا، بندہ یہ کہتا ہے جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے نا، بندہ جب اس سے ملاقات کرتا ہے تو کہتا ہے کوئی اور نہ ہو، بس میں ہوں، میرا یار ہو، میں اس کو دیکھتا رہوں، وہ مجھے دیکھتا رہے، کسی اور کی تو خبر ہی نہیں ہوتی۔ یار کو دیکھ کے اس کی بناوٹ، اس کے نئے نقش دیکھ کر، اس کی صورت دیکھ کر بندہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ سامنے یار بیٹھا ہو اور خیال کسی اور کا ہے۔ ایسے تو نہیں نہ ہوتا جی، جس سے پیار ہو وہ سامنے ہوتا ہے، تو توجہات کا مرکز وہی ایک انسان ہوتا ہے جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے۔ تو بڑی بات نہیں ہے یار، مصطفیٰ نے بنانے والے رب کو دیکھا اور رب نے کہا سونیا مانگ کی منگنا ہی، عرض کی یا اللہ بس میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ پھر بھی مانگا یہی، تسی ادھے بندے بول دے ہو تے ادھے نہیں بول دے ہو، جڑے چپ کر جاندے ہو نا دکھ ہوندا ہے، بولیا کرو کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ۔ جیڑے تھوڑا جہا منہ بنا کے بہندے نے نا، میں انہاں نوں وینا تے مینوں لفظ بولدے نے، ایمانداری دی گل۔ تسی چپ ہونے والے ہے تو نہیں سی، پتہ نہیں تانوں ہو کی گیا ہے۔ اللہ پناہ عطا فرمائے ہر بیماری تو، اچھی آخلو تو آمین، کچھ نہیں ہوندا انشاءاللہ۔ سرکار علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا محبوب کیا مانگتے ہو؟ کہا یا اللہ میری گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ اللہ کریم نے فرمایا سونیا اتنے بخش دیے، اور بتا کیا مانگتا ہے؟ کہا یا اللہ گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ کہا سونیا اتنے اور بخش دیے، اور مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا یا اللہ گناہگار امت کی بخشش فرما دے۔ 700 بار یا 750 بار رب نے پوچھا سونیا کی مانگنا ہے؟ مصطفیٰ کریم نے 700 750 بار کچھ نہیں مانگا، بھائی یہی مانگا ہے یا اللہ انہاں گناہگاراں دی بخشش فرما دے۔ یار مصطفیٰ تو رب کو دیکھتے ہوئے، جو مصطفیٰ کو دیکھتا تھا اس کو کوئی خبر نہیں رہ جاتی تھی۔ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا 3 مہینے تک ان کو بھوک اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہوا، تو جس نے سارا حسن بنایا جب مصطفیٰ نے یار کے تک کا دیدار کیا ہوگا تب تو کوئی چیز یاد رہنی نہیں چاہیے تھی، لیکن مصطفیٰ کی رحمت دیکھیں، اس کا مصطفیٰ کا پیار دیکھیں، آقا کا رحم کرم اور شفقت ہم پہ دیکھیں۔ نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں جا کر بھی ہمیں فراموش نہیں فرمایا۔
ہمیں فراموش نہیں فرمایا وہ مصطفیٰ کریم تاں واسطے اسا کہنے اسا اے آنے رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی رحمت میرے حضور دی واجہ پیمار دی آجا 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 گناہگارا میں تینوں بچا لواں آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں آجا گناہگارا میں سرکار علیہ السلام نے ہمیں فراموش نہیں فرمایا اور اگر آج امتی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کے راستے سے ہٹ جائے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا وقت قریب آئے گا زنا عام ہو جائے گا شراب نوشی عام ہو جائے گی گانا باجا عام ہو جائے گا تو سا ایماندار دسو نبی پاک علیہ السلام نے جو فرمایا تھا آج وہ سچ ہے کہ نہیں ہے آج گلیوں بازاروں میں گانے باجے کی آواز سنائی دیتی ہے کہ نہیں گلیاں بازاروں تو چھوڑو یار ساڈے جیب چاہ جڑا آتھی تھا کون سا ایسا نوجوان ہے الا ماشاءاللہ جس کے پاس موبائل ہو اور اس میں اللہ کا قرآن صرف اللہ کا قرآن ہو مصطفیٰ کی نعت ہو کوئی گانا باجا نہ ہو کوئی نوجوان مجھے دکھا دے الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچانا ہے مصطفیٰ کے صدقے وہ تو بچنا ہی ہے اس نے بچنا ہی بچنا ہے لیکن یہ گناہ ہم جیب میں لے کے گناہوں کا بوجھ جیب میں لے کے ہم پھر رہے ہیں گانا باجا عام ہے کہ نہیں ہے سرکار علیہ السلام نے فرمایا شراب نوشی عام ہو جائے گی آپ مجھے بتائیں کتنے ایسے محلے ہیں جس میں ایسے انسان نہ ہوں جو شراب پیتے ہوں کسی محلے میں کوئی بھی محلہ نہیں آپ دکھا سکتے آج گھر گھر میں شراب نوشی ہو رہی ہے گھر گھر میں شراب نوشی ہو رہی ہے گانا باجا گھر گھر میں ہو رہا ہے آپ دیکھیں کیبل لگی ہوئی ہے ٹی وی ہر گھر میں پڑا ہے وہ مولوی ہو نعت خواں ہو پیر ہو خطیب ہو ادیب ہو پروفیسر ہو کوئی بھی ہو ہر گھر میں ٹی وی پڑا ہوا ہے ہم چینلز دیکھتے ہیں گانا باجا عام ہے گھر گھر میں میوزک کی آوازیں آ رہی ہیں گھر تو چھوڑیں اب تو مسجدوں میں بھی میوزک کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ٹیون بجتی ہے کسی نے گانا لگایا ہوتا ہے کسی نے وہ گانے والا ساز لگایا ہوتا ہے بجتی ہے کہ نہیں بجتی اور بازار گلی بازار اور گھر کی بات کیا کریں اللہ کے گھر بھی نہیں بچے گانے باجے سے اب دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آندھیاں آئیں گی طوفان آئیں گے قرب قیامت جب شراب نوشی عام ہو جائے گی جوا عام ہو جائے گا ہم میچ کھیلے جاتے ہیں جوا نہیں لگتا ایک ایک بال پہ جوا لگاتے ہیں اور یہ پرائز بانڈ قرآن اندازی ہوتی ہے اس پہ بھی جوا لگتا ہے وہ کیا پٹھورا ٹنڈورا کے کیا یہ اس طرح کے کوئی الفاظ ہیں وہ لگاتے ہیں تو اسی آکے کو مولوی صاحب تو انہوں کی پتا ہے کوڑی چڑھے نہیں آتے چڑھنے آتے ویندے ہی رہنے ہیں نا صحیح تسی کڑا سارے حسن بصری ہو تسی بھی ہونج دیتے امام بھی ہونج دا پریشان نہ ہویا جی انج دا کام کہتے نہیں الحمدللہ کیتا اسی لیکن یہ حقیقت ہے جوا عام ہے شاید الا ماشاءاللہ کوئی بندہ جوے سے بچا ہو چھوٹی چھوٹی بات پہ جوا یہ کبوتر بازی ہوتی ہے اس میں بھی جوا کیا کیا بات بتائیں تاش کھیلی جاتی ہے اس پہ بھی جوا لگتا ہے
یہ بلیئرڈ ہے، یہ ساری چیزیں، سنوکر ہے، یہ جوا کھیلا جا، یہ عام ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا تھا جوا عام ہو جائے گا، قمار بازی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کتنا زنا عام ہو گیا؟ یہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی پامالی کرنے والے درندے اس قدر پہنچ گئے کہ آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھیں، آپ سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں اخباروں میں کہ ذہن سے معذور بچی کے ساتھ 4 بندوں نے مل کے زنا کاری کی۔ مجھے بتائیں آپ، 12 سال کی بچی سے زنا کیا گیا، کانسٹیبل تھا ایک، اس نے اپنی سگی بیٹی سے زنا کیا۔ زنا عام نہیں ہے؟ گلیوں بازاروں میں عام نہیں ہے زنا؟ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے گا، سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لوگ دعا کریں گے، دعا قبول نہیں ہوگی، لوگ بارش مانگیں گے، رب بارش نہیں برسائے گا، اور بے موسمی بارش ہوگی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے اب یہ گندم تیار ہو رہی ہے اور اولے پڑ رہے ہیں، فصلوں کی فصل تباہ ہوئی جا رہی ہیں، ایکڑ کے ایکڑ تباہ ہو گئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں میں وہ حیا اور پردہ داری نہیں رہ گئی، ہمارے نوجوانوں کی آنکھوں میں حیا ختم ہو گیا، ہمارے بوڑھوں نے مسجدوں کا رخ نہیں کرنا، تاش والے اڈے تے سارا دن گزار لینا، سویر تو لے کے عشاء تک مسیتے نہیں آنا۔ بابا جی ہن تے خدا دا خوف کر لے، بابا جی ہن تے چٹے آ گئے نے، بس کر دو یار۔ اور کیا کرنا ہے؟ رب کا بلاوا آ گیا ہے، یہ ریمائنڈر ہوتا ہے، کمر کا جھک جانا، بال سفید آ جانا، یہ اللہ کا پیغام ہوتا ہے۔ لوگوں بس کر دو، اب میری بارگاہ میں اب تو جھک جاؤ، رب کا بلاوا آنے والا، تیاری کر لو اب تو، عذاب نہ ہے تو اور کیا ہے۔ پھر طرح طرح کی بیماریاں، وبائیں اور بلائیں اتریں گی، وہ کرونا وائرس ہو، وہ کوئی اور مرض ہو، کوئی اور وائرس ہو، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ مت سمجھے یہ اب یہ بہانہ تو بنتا ہے نا کوئی نہ کوئی، جب بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ تو نہیں نا کہتے جی بس اس کی آئی تھی، آئی تو ہے ہی، لیکن کوئی نہ کوئی بہانہ تو رب بناتا ہے نا۔ کوئی بیمار ہو گیا، کسی کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کوئی مسئلہ بن گیا، رب نے اپنے پہ عذر تھوڑا ہی لینا ہے، موت اسی کے حکم سے آتی ہے، لیکن بہانہ بنتا ہے۔ مسلمان بھائیوں، اب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، اب میری بات سنیں یار، 7 ماہ ہو گئے، 7 ماہ کشمیر میں کرفیو لگے ہوئے کو 7 ماہ ہو گئے۔ یہ جو لنڈے کی انگریز ہیں اور لبرل جو یہ موم بتی آنٹیاں ہیں، کبھی انہوں نے کشمیر کے بارے میں بھی احتجاج کیا؟ وہ ہماری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں، ان کو زندہ جلایا جا رہا ہے، ان کے سروں میں ڈرلوں سے سوراخ کر کے پٹرول ڈال کے آگ لگائی جا رہی ہے۔ کبھی کوئی موم بتی آنٹی بولی ہے اس پہ بھی احتجاج ہوا ہے؟ کوئی لنڈے کا انگریز اس نے کوئی بات کی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، آج وہ یہودیت اور نصرانیت کے اشاروں پہ اور ان سے ایڈز لے لے کے اسلام پہ چلنے والی ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو ورگلانے والی وہ بدمعاش عورتیں، وہ بازاری قسم کی عورتیں، جسم فروشی کرنے والی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو بھی یہ ہمارے ٹی وی چینل چلتے ہیں نا، آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھی ہمیں بھی پتہ ہے آپ کو۔ اب دیکھیں کبھی کسی نے اسلام کی بات کی ہو، کبھی کسی نے مصطفیٰ کے دین پہ بھی کبھی ٹاک شو کیا ہو؟ بغیرتی دیکھ لیں انتہا، صرف بیچنا ہے تو پھر بھی لڑکی دکھائیں گے، بلیڈ بیچنا ہے تو پھر بھی لڑکی دکھائیں گے، اور لڑکی کا بلیڈ کے ساتھ کیا تعلق ہے بھائی؟
یہ بے حیائی دکھانے کے لیے. اور پھر یہ ڈرامے جو چل رہے ہیں، ڈرامے آج کل چل رہے ہیں، ڈرامے ہماری بچیاں مائیں بہنیں وہ ڈرامے دیکھتی ہیں نا، تو وہ چونکہ دیکھتی وہی ہیں، انہوں نے ویسے ہی کرنا ہے. جو بچے دیکھیں گے وہی کریں گے نا، جو سیکھیں گے وہی کریں گے، وہی کریں گے. بات یاد رکھیں، اگر ہماری میں بھی کسی عورت کا بیٹا ہوں، میں بھی کسی عورت کا خامند ہوں، میں بھی کسی عورت کا باپ ہوں. جتنا آپ کو دکھ ہے اتنا مجھے بھی ہے. وہ کشمیر، یہ انڈیا میں جو ظلم ہو رہا ہے وہ ہماری مائیں نہیں ہیں، وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں. مولوی صاحب آپ کو دکھ زیادہ دکھ ہے. میں نے کہا ہاں ہمیں زیادہ دکھ ہے. جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی وہ عمر میں بڑی ہے تو ہماری ماں ہے. اگر ہماری عمر جتنی ہماری بہن ہے، اگر چھوٹی ہے تو ہماری بیٹی ہے. دنیا کے کسی کونے میں رہنے والی ہو، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، ہمارا اس سے تعلق ہے. اگر اس کو دکھ آئے گا ہم بولیں گے بھی، اور اگر جانوں کی باری آئے تو جانیں بھی قربان کریں گے. یہ بات یاد رکھیں، یہ اللہ کا بڑا عذاب ہے. لوگوں خدا را ابھی بھی ڈر جائیں، ابھی بھی مسجدوں کا رخ کر لیں، اپنے پیدا کرنے والے رب کو منا لیں. ابھی بھی رب اشارے دے رہا، لوگوں بس کرو، آ جاؤ، اب میری بارگاہ میں آ جاؤ، جھک جاؤ. جس کے پانڈے میں جو کچھ ہو نا برتن میں وہی باہر آتا ہے. ساڈے کول تے سائیں یہی ساریاں گلاں نے، رب نو منا لو. آج آپ کو پتہ ہے لاکھوں تنخواہ لینے والے ڈاکٹر وہ اپنی ڈیوٹی سے انکار کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو؟ سارا ہی پتہ ہے. لیکن مسجدوں کے مولوی تنخواہیں 15-20 ہزار ہے، اپنی ڈیوٹی ذمہ داری سے نبھا رہے ہیں. وہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے نماز نہیں پڑھی، سانو بھی کرونا وائرس دا جنہ تانوں ڈارے سانو بھی انہاں ڈارے. علماء پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں مسجدوں میں آؤ، اللہ سے ڈر جاؤ. اگر ماں کا کردار اچھا ہو تو پیدا ہونے والی ماروی سرمد نہیں ہوتی. وہ عورت جو اپنے خاوند کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے، پھر جمن والا آمر لیاقت پیدا ہوتا ہے. اگر ماں کا کوئی رول اچھا نہ ہو تو پیدا ہونے والا منصور خواہ ہوتا ہے. اگر باپ ایک ہو، ماں نیک ہو، تو پھر پیدا ہونے والا غازی ممتاز قادری پیدا ہوتا ہے. ہاں جی، تاں واسطے پاپا میاں محمد بخش صحیح گل کر گیا ہے. کی گل کیتی ہے؟ یہی فرماندے نے، ول تمیں بھی کوڑی ہندی اور سنے پترا سنے بیاں جے ہو جئی ڈٹھی ماں محمد تے ہو جائے بت دیا. ماشاءاللہ. سامعین و حاضرین، یہ جو بیماریاں نا، وباؤں کا آنا، اللہ پاک ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے، ہر مسلمان کو پناہ عطا فرمائے. مسجدوں کا رخ کریں، اللہ سے معافی مانگیں. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے اسلام شروع ہوا، اور مکہ مدینہ سے اسلام شروع ہوا ہے نا جی، سرکار مکہ میں ہی تشریف لائے ہیں نا، وہاں سے اسلام شروع ہوا ہے نا. وہاں مسجدوں میں جمعہ نہیں ہوا، پابندی لگا دی گئی جمعے پہ، جمعہ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ رب دی ہور کی ناراضگی آنی ہے.
اور کی رب دی ناراضگی ہونی ہے جس شہر سے جس ملک سے اسلام شروع ہوا اس کو چھوڑیں، خانہ کعبہ شریف کا طواف جو روک دیا گیا. یار یہ تو اسلام کی نا طاقت منوانے کا موقع تھا، اور ظالموں تم نے طواف ہی روک دیا. آب زمزم پینے پہ پابندی لگا دی، آب زمزم سپلائی کرنے پہ پابندی ہے. آب زمزم سپلائی بھی نہیں دی جا رہی عرب شریف میں سپلائی نہیں دی جا رہی. آب زمزم تو شفا ہے، سرکار نے فرمایا ہے. آب زمزم شریف تو شفا ہے. یہ تو کرنا یہ چاہیے تھا کہ لوگوں کو کہتے کرونا ہوئے گا تو ادھر ہوئے گا، تسی ادھر آؤ، مکہ شریف آؤ، آب زمزم پیو. تے مصطفیٰ نے جڑا فرمایا نا آب زمزم شفا ہے، اے اندر دیاں بیماریاں بھی کٹ چھٹدا ہے تے پھر جسمانی بیماری ہے. ٹائم تھوڑا تھوڑا رہ گیا، ساڈا تے جواب ہے جی. اللہ پاک تانوں سلامت رکھے جی. بڑا ٹائم ہے جی، اجے تے اسی کچھ ویکھیا ہی کوئی نہیں. اللہ پاک سارے نوں سلامت رکھے. یہ بابا جی بڑی محبت کرتے ہیں، شفقت فرماندے نے، ساڈے باپ دی عمر دے نے. اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے. اللہ اکبر. اللہ مکہ مدینہ تو وہ ہے، اور مدینہ شریف دی تے ہوائی شفا ہے. یا مصطفیٰ کی مسجد میں جانے سے پابندی لگا دی تم نے، اور سرکار کی مسجد میں جانے پہ پابندی لگا دی. اساں دے گنے دین نالوں ود لوکو رات مکے دی. ہن تے بولو سارے دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی. دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی. کدی جا کے ویکھو کیا بات ہے مکے دی. دن نالوں ود لوکو رات ہے مکے دی. جیڑا ویکھ لیندا یارو مکہ تے مدینہ ہے، اس ویلے اوندا لوکو ٹھر جاندا سینہ ہے. سانو بھی وکھا سانو بھی وکھا دے برسات تو مکے دی. دن نالوں ود لوکو رات ہے. تسی بھی تھوڑا جہا زور لا لو. دن نالوں ود لوکو رات ہے. حرم دے وچ لوکو زمزم پانی ہے. حرم دے وچ لوکو زمزم پانی ہے. سونے اس پانی دی عجیب کہانی جے سناواں، کہانی جے سناواں نہیں بات مک سکتی. دن نال ود لوکو رات ہے مکے دی. ٹائم بہت ہو گیا، پورا کلام انشاءاللہ پھر کدے سناواں گے. ایک بات یاد رکھو، یہ ایک دعا ہے. ٹائم ویسے پورا ہو گیا ہے، 2-4 منٹ اگر حجاج بن یوسف گزرا ایک بادشاہ بڑا ظالم تھا. حضرت انس بن مالک سرکار کے ایک صحابی ہیں. آقا کی بارگاہ میں حضرت انس بن مالک کی 10 سال یا اس کے لگ بھگ عمر تھی، تو آپ کی والدہ آقا کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں. کہا یا رسول اللہ یہ میرا پتر آپ کی خدمت کرے گا. ہائے ہائے ہائے. ٹائم ہوں تو میں ذرا چس نال گل سنا، ہوں ٹائم تھوڑا ہے. حضرت انس بن مالک نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال حضور کی بارگاہ میں رہے.
اللہ اکبر. سرکار کا وصال ہو گیا. حجاج بن یوسف کا دور آیا. یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا. 1,20,000 لوگوں کو اس نے ایسے ہی قتل کروا دیا. یعنی ایسے بازار میں نکلتا تھا, 2-4 بندے اگر ملتے تو اپنے ملازمین کو کہتا ہے ان کو قتل کر دو. نہ کوئی بات نہ کوئی مسئلہ, ایسی شوق تھا اس کا ظلم کرنا اور خون بہانا. 1,20,000 تاریخ میں آتا ہے کہ اس نے ایسے ہی بندوں کو قتل کروا دیا. حضرت انس بن مالک استبل تھا گھوڑوں کا, اس نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے. حضرت انس بن مالک کو بلایا یا حضرت انس بن مالک خود تشریف لے کر کے گئے. حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ یہ میرے گھوڑے دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ 2 طرح کی روایت ہے. ایک روایت میں نے اس دن پیر والے دن عشاء کی نماز کے بعد جو ذکر کی محفل ہوتی ہے اس میں بتائی تھی, اور آج یہ اور دوسری بات بتا رہا ہوں. حضرت انس بن مالک نے کہا, جب اس نے پوچھا نا اس طرح کے گھوڑے تیرے نبی پاک علیہ السلام کے پاس بھی تھے, تو سرکار حضرت انس بن مالک نے مسکرا کے کہا, فرمایا تو انہاں دی گل کر رہا ہے, یہ تے شے کو نہیں, مصطفیٰ کول تے گھوڑے اس تو بھی اعلیٰ سن. 2 قسم کے گھوڑے تھے. ایک پہ جو مجاہد بیٹھ کے جنگ لڑتے تھے وہ تھے, دوسرے وہ گھوڑے تھے جو بچوں کی سواری کے لیے ان کو گھوڑ سواری سکھائی جاتی تھی, وہ تھے. جب اس نے یہ سنا تو اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ تو میرے خلاف باتیں بوتے بھی کرتا ہے. فرمایا میں کردہ ساں, ہن بھی کرانگا تے کردہ رہاں گا, تیرے کو جڑا ہوندا ہی کر لے. بلے 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 بھائی بلے, جو کچھ ہوتا کر لے. اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. فرمایا تو میں نو قتل نہیں کر سکتا, جے ہو جا منہ وہ جی چپیڑ, اٹ دا جواب پتھر. آپ نے فرمایا تو مجھے قتل نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا باقی لوگوں کو تو میں فوج کو یا پولیس والوں کو اپنے جو انڈر لوگ ہیں ملازمین ان سے کہہ کے قتل کرواتا ہوں, تجھے میں خود اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. اس نے تلوار لی, زہر لگائی. اس نے کہا کہ تھوڑی سی بھی ٹچ بھی ہو گئی نا اس کا کام ہو جانا. تلوار لے کے نکلا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پہلے اس نے کہا کہ تو کیسے, میں تمہیں یہ بات کیسے کر رہے ہو کہ میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کا غلام ہوں, آقا نے مجھے ایک دعا بتائی ہوئی ہے, کسی قسم کی وبا ہو, بیماری ہو, پریشانی ہو, ایک تو ہوتا ہے نا بیماری کا آ جانا, پھر بھی کئی دعائیں ہیں. آپ نے فرمایا آ جانا تو بعد کی بات ہے, وہ دعا اگر بندہ پڑھ لے تو بیماری آئے گی نہیں. تحفہ لے جاؤ, تحفہ لے جاؤ, مولوی صاحب کو تحفہ لے جاؤ. ویسے ہے گل مزے دی بھی مولوی اگر تحفہ دے تو گل تو بڑی وڈی ہے نا یار. وہ تلوار لے کے آگے بڑھا, پیچھے گرا, 5-6 فٹ نہ پیچھے گرا, تلوار گر گئی. پھر آندا میں دوبارہ آسا, میرا پیر تلک گیا ہے. تلوار اٹھائی, پھر آیا, پھر پہلے سے بھی پیچھے گرا, تیسری بار پھر آیا تلوار لینے. تلوار ایک سائڈ پہ رکھ کے نا آپ کے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. اس کے نا مجھے معاف کر دیں, لیکن یہ بتا تو صحیح وہ کون سی دعا ہے جو مصطفیٰ نے آپ کو بتائی ہے. اس نے کہا بھی میں تینوں آکھیا سی نا تو میرا قتل تے دور دی گل ہے, وال بھی ونگا نہیں کر سکنا ہے. انہیں آکھیا بھی وہ دعا ہے کیڑی. آپ نے فرمایا 10 سال رسول اللہ کی خدمت کیتی ہے تے پھر دعا دسی ہے آقا نے, اتے چولے جئیے میں تینوں ایویں ہی دس رہا. ہاں جی, کئی پاپڑ ویلنے پیندے نے, پتہ ہے نا. اور کئی, چلو گل لمبی نہ ہو جائے. تے پھر جب حضرت انس بن مالک کا وصال کا وقت آیا نا تو آپ کے غلام تھے ابان.
اور حضرت انس بن مالک نے حجاج بن یوسف کو کہا جب سرکار دنیا سے گئے ہیں نا تو آقا مجھ پہ خوش تھے، اس حال میں کہ مجھ پہ خوش تھے تب دنیا سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ تو میں تمہیں ایسے ہی بتا دوں، جب آپ کا قرب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کے غلام تھے حضرت ابان، وہ کاغذ قلم لے کر کے آئے، کہا حضور ہن تے تہاڈا تے لگدا ہے آخری ساہ نے، تے او دعا مینوں بھی دس دیو نا جڑی مصطفیٰ نے تانوں دسی ہے۔ تے آپ نے فرمایا مصطفیٰ نے مجھے بتائی، آقا دنیا سے گئے مجھ پہ خوش تھے اور میرا وقت قریب ہے دنیا سے جانے کا، تو میں تجھ پہ خوش ہوں، اس لیے کاغذ قلم لا، میں تجھے وہ دعا ارشاد فرما دیتا ہوں۔ اور وہ دعا حضرت انس بن مالک نے حضرت ابان کو بیان فرمائی۔ یہ لمبی ہے ذرا، یہ بعد میں مجھ سے اگر کسی کو شوق ہو بیماریوں سے بچنے کا، کسی بھی انشاءاللہ امید کیا پاک کیا جا مصطفیٰ نے فرما دیا کوئی بیماری نہیں لگے گی، یہ پکی بات ہے۔ تسی ویندے ہو مولویوں نو گھٹ ہی لگ رہی نے، مولوی تے بڈھا بھی ہو جاوے تو نوجوانوں تگڑا ہی ہوتا ہے صحیح۔ ہاں جی، اس لیے یہ دعا سن لیں ذرا، یہ مووی بن رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو جائے گی۔ یہ دعا یہ ہے جو آپ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی و والدی، بسم اللہ علی ما اتانی اللہ ربی لا انذرک بہ شیئا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وعز وعز وجل واعظم مما اخاف واحذف، عز عہدک جل فنادک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ من نفسی من شر کل شیطان الرجیم ومن کل شر جبار عنید۔ یہ دعا ہے، یہ ایک بار پڑھ لیں، یا کوئی بھی کسی بھی قسم کے لیے کوئی پریشانی آنے والی ہو، یہ کرونا وائرس پریشانی ہے نا، یہ دعا انشاءاللہ پڑھیں گے، مجھے امید ہے بیماری نہیں انشاءاللہ ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وما علیہ الا اللہ۔